السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی بار ہم نے امپرومنٹ ان فوڈ ریسورسز کو اس چیپٹر کو اٹھایا تھا، اور اس کا ہم نے ایک ٹاپک پڑھا ہے ابھی تک۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ کراپس کیا ہوتے ہیں، کراپس کن کو کہتے ہیں، اور کتنی پرسنٹیج ہے انڈین پاپولیشن کی جو اس سے وابستہ ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ اس پر ڈپینڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو 70% پاپولیشن ایسی ہے جو ایگریکلچر پر ڈپینڈ ہے۔ پھر ہم نے سیزنز پڑھے تھے، ہمارے پاس ایگریکلچر کے حساب سے 3 سیزنز ہوتے ہیں، خریف، ربیع اور زائد سیزن۔ خریف سیزن اس سیزن کو کہتے ہیں جہاں پر ہم ہارویسٹنگ جون سے کرتے ہیں، اور گرو جون میں کرتے ہیں، اور ہارویسٹنگ اکتوبر نومبر میں کر دیتے ہیں، یعنی کہ جون سے لے کر اکتوبر نومبر تک یہ سیزن رہتا ہے۔ اس کے بعد ربیع سیزن تھا، جس کو ہم اکتوبر نومبر سے لے کر مارچ تک گرو کرتے ہیں، یعنی کہ یہ سیزن اکتوبر سے لے کر مارچ تک رہتا ہے، مارچ میں اس کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے۔ پھر جو ٹائم پیریڈ ہمیں مارچ اور جون کے درمیان کا پیریڈ جو بچتا ہے اس کو ہم زائد سیزن کہتے ہیں، اور اس میں زائد کراپس کو اگایا جاتا ہے۔ یہ ایسے کراپس ہوتے ہیں جو بہت ہی شارٹ سیزن کے لیے گرو کیے جا سکتے ہیں، مارچ ٹو جون۔ ان میں ککمبر ہوتا ہے، پمپکن ہوتا ہے، ان کو آپ گرو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو فوڈ کراپس ہوتے ہیں وہ ہم بہت طریقوں کے کھاتے ہیں، یعنی کہ جو کراپس ہم کھاتے ہیں وہ الگ الگ طریقوں کے ہوتے ہیں۔ کچھ کے ہم گرینز کھاتے ہیں، کچھ کے ہم سیڈز کھاتے ہیں، کچھ کے ہم نٹس کھاتے ہیں، کچھ کے ویجیٹیبلز کھاتے ہیں، کچھ ایز اے ویجیٹیبل ہم لیتے ہیں، کچھ ایز اے فروٹ لیتے ہیں، کچھ ہمارے لیے پلسز یا لیگیومز جن کو کہتے ہیں، یا اسپائسز کچھ استعمال کرتے ہیں، ہربس کا استعمال کرتے ہیں، بیوریجز یعنی چائے وائے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں کچھ چیزوں کو۔ اب آپ دیکھیے گرینز آپ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہو، فار ایگزامپل رائس ہے، ویٹ ہے، ان کو آپ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہو۔ گرینز کو یا تو پیس کے یا ڈائریکٹلی، فار ایگزامپل آپ چاول کھاتے ہو ڈائریکٹلی گرین کو، یا اس کو پیس کر اس کا آٹا بھی کھایا جاتا ہے، رائس فلور، ٹھیک ہے، یا ویٹ ان دا فارم آف فلور ہم کھاتے ہیں، میز ہم ان دا فارم آف گرین یا ان دا فارم آف فلور کھاتے ہیں۔ تو گرینز ہمارا چونکہ اسٹیبل فوڈ ہے، اس لیے زیادہ میجورٹی آف پاپولیشن جو ہے وہ اسی پر ڈپینڈ ہے۔ رہی بات پلسز کی یا لیگیومز کی، ان کا جو شیلف لائف ہوتا ہے یہ یعنی کہ یہ بہت زیادہ دیر تک رہ سکتے ہیں، ان کا لانگر شیلف لائف ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ دیر تک رکھے جا سکتے ہیں، تو یہ اسٹور بہت زیادہ دیر تک رکھے جا سکتے ہیں، اور کسی ایسے سیزن میں استعمال کیے جا سکتے جس سیزن میں یہ نہیں پائے جاتے۔ تو آپ دیکھیے، آپ سالوں سال بینز کا استعمال کر سکتے ہو، آپ سالوں سال چک پی کا استعمال کر سکتے ہیں، یا ریڈ پی کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جو شیلف لائف ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے، بہت لمبے دیر تک اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ کے ہم سیڈز کھاتے ہیں، نٹس کھاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ مسٹرڈ سیڈز ڈالتے ہو پکلز میں، تو کچھ کے ہم سیڈز بھی کھاتے ہیں، کچھ کے ایز اے نٹس بھی کھاتے ہیں، گراؤنڈ نٹ چھے کھاوان، ٹھیک ہے۔ کچھ کے ہم ہربس کھاتے ہیں، یعنی کچھ کا ایز اے ہرب ہم لیتے ہیں، کچھ کے لیوز ہم کھاتے ہیں، کچھ کے سٹیم ہم کھاتے ہیں، کچھ کے فلاورز کھاتے ہیں، سیفرون فلاور کھاوان، ہم لوٹس سٹیم کا سٹیم کھاتے ہیں، مطلب نیدرک چھس کھاوان سٹیم، لیوز کھاتے ہیں، ہاک چھس لیف کھاوان، جو کیل ہوتا ہے اس کا لیف کھاتے ہیں، یا کھولرا بھی ہوتا ہے اس کے لیوز کھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روٹس کچھ کے کھاتے ہیں، فار ایگزامپل گاجر واجر تمچ روٹس تیز کھاوان۔ تو سب سے پہلا امپورٹنٹ جو ہے، چونکہ ہمارا چیپٹر ہی ہے کراپ امپرومنٹ، تو اب ہم بات کریں گے اس چیپٹر کے ٹائٹل کی کہ کراپ امپرومنٹ کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے بچہ، ایکچولی پرابلم ہے بڑھتی آبادی۔ ہندوستان میں 50 سال پہلے آبادی کچھ 50 کروڑ کی تھی۔ اس پاپولیشن کو فوڈ دینے کے لیے جتنا زمین آج ہے اتنا ہی زمین اس وقت بھی تھا۔ زمین نہ ہی بڑھ گئی، ایون کہ گھٹ گئی، بڑی نہیں، کیونکہ زمین بڑھتی نہیں گھٹتی ہی ہے دن بہ دن، کیونکہ جو زمین آج ایگریکلچر لینڈ ہوتا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم
وہ لینڈ کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو نان ایگریکلچر یوزیبل لینڈ پہ. جیسے کہ اس میں ہم بلڈنگز بناتے ہیں, انڈسٹریز بناتے ہیں, سکولز بناتے ہیں, تو ہم بہت سے ایسے لینڈ کو کام میں لاتے ہیں جو ایکچولی ایگریکلچر ہوتے ہیں, لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم ان کو ہم پھر نان ایگریکلچر یوز کے لیے ڈال دیتے ہیں. تو دن بہ دن تو پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے, لیکن دن بہ دن تو لینڈ گھٹ رہا ہے, لینڈ تو دن بہ دن کم ہو رہا ہے. ایسے میں ہمارے پاس اگر ہم نے کراپ میں امپرومنٹ نہیں لائی تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو کیسے پرابلم ہوگی؟ فار ایگزامپل جب ہمارے پاس 50 کروڑ کی آبادی تھی تو لیٹر بھی کہ ہمارے پاس اس وقت 50 ٹن چاول کی آوشکتا تھی. اس وقت ہمارے پاس 50 ٹن چاول ہونا چاہیے تھا یا 50,000 ٹن چاول ہونا چاہیے تھا. یہ میں ایگزامپل کے طور پہ بول رہا ہوں. اب جب پاپولیشن 130 کروڑ ہو جائے گی, ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو رائس کی کوانٹٹی ہے وہ بھی اتنی ہی زیادہ بڑھنی چاہیے. شدگز باری اگر پہلے 50 ٹن کا استعمال کرنا تھا, اب 50 ٹن کے بدلے 130 ٹن کا استعمال کرنا ہے, لیکن گرو کریں گے کہاں پر؟ اب وہ اگائیں گے کہاں پر؟ کیونکہ ہمارے پاس تو زمین اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی. ایون کہ آج تو پہلے سے زیادہ زمین ہمارے پاس نہیں ہے, اس سے کم ہی ہے. تو اتنا زیادہ ہم لائیں گے کہاں سے؟ ایون کہ اگر یہ اسٹیٹک بھی رہتا, زمین اگر روز برابر تھے, تب بھی ہم 50 کو 130 کہاں سے لائیں گے؟ اس کو 130 کہاں سے گرو کروائیں گے؟ تو اس کے لیے زمین کا تو کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن ایک کراپ کو امپروو کیا جا سکتا ہے, زمین کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اس کی کوانٹٹی کو نہیں بڑھایا جا سکتا, لیکن زمین کی کوالٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے, کراپ کی کوالٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے, جس سے اگر ایک پیڑ پہلے مجھے سیب 10 کلو دیتا تھا, ایسا پیڑ اگائیں گے, ایسا پیڑ اگانے کی کوشش کریں گے, ایسی زمین میں کوالٹی ڈالیں گے کہ وہ پیڑ آپ کو 10 کلو کے بجائے 50 کلو کا دے دے, 50 کے بدلے 100 کلو سیب دے دے, ایک ہی پیڑ. تو ایسی صورت میں اس کو ہم کہتے ہیں کراپ امپروومنٹ اس وقت کرنا, یا لینڈ امپروومنٹ کرنا, سوائل امپروومنٹ کرنا. اور یہ امپورٹنٹ ہے اسی لیے تاکہ آپ اپنی بڑھتی آبادی کو وہ سارا دے پاؤ جو آپ اس کو دینا چاہتے ہو. اب یہاں پر کچھ ریزنز کو ٹیبلیٹ کیا ہے میں نے, جو ہمیں جن وجوہاتوں کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ کراپ امپروو ہو جائے. پہلے تو ہائر ییلڈ, جو میں نے مین گول آپ کو بتایا, مین گول سانہ کراپ امپروومنٹ کہے کہ اگر آز 10 کلو درو پگہ گوچھ 20 کلو نیرن, کلکت گوچھ 30 کلو نیرن, پتہ گوچھ 40 کلو نیرن. یہ دن بہ دن ہمارا ییلڈ جو ہے اس اس زمین مز نیرِ فصل, جو زمین سے ہمیں فصل نکلے گی اس کا ہمیں ییلڈ بہت زیادہ آنا چاہیے, اس کی پروڈکشن ہمیں بہت زیادہ ہونی چاہیے, ہمیں کراپ بہت زیادہ پروڈیوس ہونا چاہیے. تو ہمارا جو مین گول ہے وہ یہی ہوگا کہ انکریز ہماری پروڈکٹیوٹی ہو جائے. تو یہ ہمارا پہلا ریزن بن جاتا ہے کہ کیوں ہمیں کراپ کو امپروو کرنا چاہیے. دوسرا ریزن ہمارا بنتا ہے کوالٹی پروڈکٹ. اس دپان اس گژھِ ییلڈ بڑھن, نو ڈاؤٹ اس گژھِ 10-20 کلو گژھن, 20 گژھن 30 کلو گژھن, لیکن ساتھ ساتھ اس کے نیوٹریشن پہ, اس کے نیوٹرینٹس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرنے چاہیے. اس گژھو نہ تم کس کوالٹی پہ کمپرومائز کریں کی, بلکہ اس گژھو کوالٹی برقرار تھویں. ایون کہ اس گژھو کوشش کریں کہ ہم زیادہ بہتر کوالٹی کو پروڈیوس کریں, نہ کہ کوالٹی کو ڈیگریڈ کریں. کوانٹٹی فار ایگزامپل کوانٹٹی برابر لیکن کوالٹی کم ہو جائے گی, وہ ایک ہی بات ہو گئی. دیٹس مائی پے کا فرق ہے. فار ایگزامپل میں اس گڈ نیران 64 کلو اور ان میں کاربوہائیڈریٹ ہوتے تھے لیٹ اٹ بی 1000 گرام, ٹھیک ہے. لیکن اگر اب میں کلو کے بجائے 10 کلو سیب نکال رہا ہوں ایک پیڑ سے, لیکن وہاں پر اس میں کاربوہائیڈریٹ کم ہو رہے ہیں, کاربوہائیڈریٹ سے 100 بجائے 100 گرام گژھان کلوس مز, تو سو گژھِ نا سۄ کتھ توٗرۍ توتہِ. کاربوہائیڈریٹ گو نا برابر 10 کلو ہند 100. تو کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں کوالٹی پر بھی دھیان دینا ہے, کوالٹی کو بھی کمپرومائز اس کے ساتھ نہیں کرنا ہے. ایون کوالٹی تھی امپروو کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے.
ये हो गया दूसरा रीजन। तीसरा रीजन होता है रेजिस्टेंस। हमारे पास कुछ ऐसे पेड़ है जो बहुत तो हमारे पास कुछ ऐसे पेड़ भी है जो बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी यील्ड देते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, बहुत न्यूट्रिटिव होता है उनका फ्रूट या उनका वेजिटेबल। लेकिन साथ में इस ऐसे पेड़ों को प्रॉब्लम होती है कि ये रेजिस्टेंट नहीं होते हैं लिविंग या नॉन लिविंग फैक्टर्स को, यानी कि ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट नहीं होते, पैरासाइट रेजिस्टेंट नहीं होते, हॉट एंड कोल्ड रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। यानी कि अगर इन पे कीड़ा लग जाता है तो ये पेड़ खराब हो जाते हैं, ये इनको बीमारी हो जाती है, इनको जल्दी बीमारी हो जाती है। ये ज्यादा गर्मी अगर हो गई किसी दिन तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, या कम पानी इनको मिला तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो हम हायर यील्ड और क्वालिटी के साथ साथ ऐसा सीड भी बनाना चाहते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, और हमने इसमें कुछ कुछ हद तक कामयाबी भी पाई है। हमारे पास कॉटन सीड होता था पहले, जिसको लगभग जिसका 50% हमें नुकसान हो जाता था, लेकिन आज हम हाइब्रिड कॉटन सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन सीड्स है, जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, जिनको उतनी ज्यादा जल्दी बीमारी नहीं लगती। इनके इवन के जो उनसे कपड़ा फिर बनाया जाता है, तक कॉटन कपड़स जल्दी खराबी गसान क्या, ज्यादा जल्दी बबलिंग गसान क्या। तो ये हमने कैसे किया, हाई यील्ड हाई क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस जो डिजीज रेजिस्टेंट भी बनाए हमने, जिनको हमने हॉट एंड कोल्ड रेजिस्टेंट भी बनाया, ठीक है। और साथ ही में हम कभी कभार ऐसा भी चाहते हैं कि युस बह सीड ग्रो कर सॉइलस मंजन, अगर इसका टाइम पीरियड 3 महीने का है, यानी ये लागान 3 रेथन ग्रो करनसन, इसको 3 महीने लगते हैं ग्रो करने में, एक बेसिक जर्मिनेशन से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग तक लेट इट बी, इसको 3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं। तो मैं ऐसा सीड प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा वैरायटी इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि इसका टाइम 4 से लेकर 2 ही महीने आ जाए, ये गोल दोनों रेतन में गसुन कंप्लीट, ताकि मैं और एक फसल उगा पाऊं इसी पीरियड में। ये हमारा दूसरा टाइम होता है, दूसरा चौथा मकसद होता है, ठीक है। इसके बाद आता है एडेप्टेशन। आपका सीड अडेप्टेबल हो। अडेप्टेबल मतलब वो, इसको अगर अचानक एनवायरनमेंट में थोड़ी डाइवर्स कंडीशंस मिले, यानी क्या गलत कंडीशंस मिले, या सॉइल गया थोड़ा सॉल्टी, तो सॉल्टी होने की वजह से प्लांट डेड हो जाएगा, क्योंकि और आब नेरा योर अचान की। लेकिन अगर आपने ऐसा सीड लाया जो ये सैलिनिटी बर्दाश्त कर सकता है, यीचा सैलिनिटी के बर्दाश्त कर, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं ये अडेप्टेबल प्लांट। और आप चाहोगे, कॉमन सेंस अगर मैं वनो बह दिमो तह सीड, एक सीड ऐसा है जो अगर आपने अगर तथ में सॉइलस में क्या प्रॉब्लम गई ये गो डेड, ब्याक सीड दिमो तह अगर ये सॉइलस क्या प्रॉब्लम गु, ये कुछ हद तक आपको टॉलरेट करेगा वो, तो डेफिनेटली आप बोलोगे मुझे वही वाला दे दो जो कुछ हद तक सैलिनिटी को या सॉइल कंडीशंस, डाइवर्स कंडीशंस को अडेप्ट कर सके, टॉलरेट कर पाए कुछ हद तक, ठीक है। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स के लिए हम करते हैं, यानी कि हम कभी कभार ऐसा चाहते हैं कि मैं स्कूल नेरुन थोद न कि मोट, क्योंकि मे जमीनस मज वन ज्यादा कुल तमिज वन कि कुल वन खसन मे थद, तम गर्द तिमन इंक्रीज क्या, बल्कि वो लंबे होने चाहिए। या कभी मेरा मकसद होता है कि मैं प्लांट्स छट डिवेलप ग शॉर्ट प्लांट्स ग प्रोड्यूसन, चाहे मोटे वो हो भी जाए लेकिन शॉर्ट मुझे चाहिए प्लांट्स, ताकि मैं उनका जो फ्रूट है वो बहुत आसानी से उतार पाऊं। तो ऐसा सीड्स भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमें ऐसे डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो हम चाहते हैं प्लांट में हो, ऐसे कैरेक्टर्स हमारे पास आ जाए उस प्लांट में। तो इन वजूहातों से हम क्रॉप्स को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, और कुछ कुछ में हम कामयाबी भी पा लेते हैं, कुछ कुछ में हम अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ में हम कामयाबी पा चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास रीजंस कि क्यों हमें
ہائی کوالٹی یا امپرووڈ ویرائٹی کراپس کی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے.